عز و جل بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ بھی مقام اور شہر کی شہرت، اس مقام یا شہر کی وسعت، اس میں موجود قدرتی مناظر یا دوسری کسی ظاہری وجہ سے ہو سکتی ہے، لیکن اس کی عظمت و بزرگی، اس کی مقبولیت اس مقام یا شہر سے نسبت رکھنے والی شخصیت اللہ کے کسی منتخب اور برگزیدہ بندے کی وجہ سے ہی ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں نص موجود ہے اس پر۔ مکہ مکرمہ جہاں پر خانہ کعبہ بھی موجود ہے، مقام ابراہیم بھی ہے، دوسرے شاعر اسلام بھی موجود ہیں، مگر ان میں سے کسی وجہ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شہر کی قسم یاد نہیں فرمائی، مگر نبی رحمت، نبی آخر الزماں جناب احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وجود مسعود مکہ معظمہ میں ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم یاد فرمائی، کیونکہ یہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا لمبے سمے تک 50 سال تک وطن معلوف رہا اور آپ نے یہاں اسلام کی تبلیغ فرمائی۔ اللہ نے فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، یعنی اس شہر میں جس میں آپ تشریف فرما ہیں ہم اس کی قسم یاد کرتے ہیں۔ اسی طرح بغداد معلی کی عظمت اور بزرگی اور مقبولیت ولیوں کے سردار پیر پینا میر میرا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی وجہ سے۔ آگے بڑھیں، ہندوستان میں آئیں تو ہندوستان کے اجمیر معلی کی عظمت و شہرت اور مقبولیت شہنشاہ ہندوستان خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ کی وجہ سے ہے۔ اور آگے بڑھیں، بریلی پہنچیں تو بریلی کی مقبولیت، عظمت و بزرگی مجدد اسلام 14ویں صدی کے مجدد امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی وجہ سے۔ اسی طرح بھوجپور مراد آباد سے لے کر مبارک پور اعظم گڑھ تک کی عظمت و شہرت ابو الفیض جلالت العلم حضور حافظ ملت علامہ شاہ عبد العزیز محدث مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ کی وجہ سے ہے۔ علامہ بدر القادری نے جن کے بارے میں کہا تھا کہ اے دیارے بھوجپور میں تیری عظمت کے نثار، ذکر تیرا اہل الفت کے لیے وجہ قرار، اس زمین کی خاک بوسی ہے مجھے وجہ سرور، اس کے صدقے شاہوں نے پائے ہیں انوار شعور، بدر بن جائے گا ایک دن یہ زیارت گاہ شوق، کیونکہ ہے یہ حافظ ملت کا مولد بھوجپور۔ لا ریب اور لا شک آج بھوجپور نہ صرف عزیزیوں اور مصباحیوں کے لیے عقیدت کا مرکز بن گیا ہے بلکہ اہل سنت و جماعت کے لیے بھی عقیدت کا مرکز بنا ہوا ہے۔ اللہ اکبر! بھوجپور کو یہ عظمت و بزرگی اسی ذات سے ملی جسے کہنے والوں نے سند المحدثین، امام المفسرین اور جلالت العلم کہا، جو حقیقتاً استاد العلماء تھے، جنہیں زمانے نے رہبر شریعت و طریقت اور جماعت اہل سنت کا مقتدا و پیشوا تسلیم کیا، جنہوں نے باغ فردوس کی باغبانی فرمائی اور پاسبان قوم اور حافظ ملت بن کر زمانے پر چھا گئے۔ علم و عمل سے آراستہ اسی ملت کے محافظ اور پاسبان حافظ ملت نے اعظم گڑھ کے بے نام و نشان قصبے مبارک پور میں قدم رنجہ فرمایا تو اسے رشک سنیت بنا دیا اور الجامعۃ الاشرفیہ کی شکل میں علم و حکمت کا ایسا شہرستان آباد فرمایا کہ پورے عالم اسلام میں مبارک پور کی دینی اور علمی داستان نے دھوم مچا دی۔ آپ کی پیدائش آپ کے بقول پیر کے دن، جسے دوشنبہ کہتے ہیں، 1322 ہجری مطابق 1894 عیسوی مراد آباد کے قصبہ بھوجپور میں ہوئی۔ آپ کی جب ولادت ہوئی تو آپ کے دادا جان نے آپ کا نام علامہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی نسبت سے عبدالعزیز رکھا اور بشارت دی کہ میرا یہ پوتا عالم دین بنے گا۔ پڑوس کی ایک عورت نے آپ کو پیرا کہہ کر بلایا۔ لفظ پیرا یعنی پیر کے دن پیدا ہوا۔ پیر تو رہبر شریعت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کبھی مجازی معنی، مجازی لفظ کسی مجازی معنی میں استعمال ہو جاتا ہے، لیکن کبھی کبھی وہ حقیقت بن کر بھی سامنے آ جاتا ہے۔ کس کو کیا پتا تھا کہ یہ پیدا ہونے والا بچہ یہ آگے چل کر آنے والے وقت میں یہ قوم و ملت کی رہبری کرے گا،
پیر طریقت بنے گا، رہبر شریعت بنے گا۔ اور پیر کا معنی صرف پیر نہیں ہوتا ہے، پیر کا معنی رہبر، امام و مقتدا، پیشوا، قائد اور لیڈر بھی ہوا کرتا ہے۔ پھر آپ نے ابتدائی تعلیم و تربیت اپنے والد بزرگوار حافظ غلام نبی، غالباً یہی نام ہے، ان سے کی، اور ناظرہ حفظ قرآن اپنے والد محترم ہی سے کیا، اور ابتدائی فارسی تعلیم اسکول کی 8ویں تک کی تعلیم آپ نے وہیں بھوجپور کے آس پاس سے حاصل کی۔ اس کے بعد بھوجپور میں ہی آپ کی قابلیت اور صلاحیت کو دیکھ کر رئیس حمید الدین نے اپنی مسجد میں آپ کو امام مقرر فرما لیا، اور 5 سال تک آپ نے یہاں امامت کے فرائض انجام دیے۔ امامت اور تدریس کے ساتھ ساتھ آپ پڑوس کے لوگوں سے زیادہ اپنے گھر کے کام کیا کرتے تھے، دن میں ایک بار قرآن شریف ختم کیا کرتے تھے، اور آپ کے جو معمولات تھے وہ ایک دم جدا گانا تھے۔ مگر ایک بے قرار تمنا تھی۔ آپ اپنی والدہ سے عرض گزار ہوئے، اے والدہ محترمہ، آپ تو کہتی تھیں کہ آپ کے دادا نے عالم بننے کی بشارت دی تھی، میں تو اب تک عالم نہیں بنا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ خدا تبارک و تعالیٰ کے کرم سے آپ کے دادا جان کی یہ بشارت اور یہ تمنا پوری ہوئی۔ جب آپ امامت فرماتے تھے اسی دوران مراد آباد سے حکیم محمد شریف بھوجپور مریض دیکھنے آتے تھے اور آپ کی ابتدا میں نماز پڑھتے تھے۔ انہوں نے آپ سے کہا کہ آپ علم طب پڑھ لیجئے، تو آپ نے اپنی معذرت پیش کی۔ اس کے بعد والد بزرگوار کو پتہ چلا تو آپ کے والد صاحب نے کہا کہ آپ یہاں رہ کر نہیں بلکہ مراد آباد ہی جائیے اور وہاں رہ کر علم طب حاصل کیجیے۔ فارسی آپ پڑھ چکے تھے، انہوں نے جب قابلیت دیکھی، صلاحیت دیکھی، تو آپ کو علم عربی پڑھنے کا مشورہ دیا، نحو میر، میزان و منشیب وغیرہ کی تعلیم آپ کو دی، اور اس طرح سے علم طب آپ نے عربی میں حاصل کیا۔ اس کے آگے تعلیم چونکہ حکیم صاحب بھی نہیں جانتے تھے، ان کو مطالعے کی ضرورت تھی، تو انہوں نے معذرت کر لی۔ پھر چونکہ مشہور ہو گیا تھا آپ کے بارے میں کہ آپ عربی پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے سلسلہ منقطع نہیں کیا بلکہ پھر جامعہ نعیمیہ کا رخ کیا، اور 3 سال تک یعنی 1339 میں آپ جامعہ نعیمیہ مراد آباد تشریف لے گئے، اور وہاں پر رہ کر آپ نے اپنی تعلیم دل لگی کے ساتھ، محنت و جستجو کے ساتھ حاصل کی۔ پھر 1342 میں جب آپ وہیں مراد آباد میں دوران طالب علمی ہی میں تھے، ایک بڑی آل انڈیا کانفرنس ہوئی جہاں چوٹی کے علماء، اہل سنت و جماعت کے بڑے بڑے علماء تشریف لائے، ساتھ میں صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی موجود ہوئے۔ تو حافظ ملت ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ان سے کہا کہ ہم علم دین حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ کو استاد بنانا چاہتے ہیں۔ تو حضور صدر الشریعہ بدالطریقہ علامہ امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ آپ اجمیر آ جاؤ، وہی آ کر ہم پڑھا دیں گے آپ کو۔ تو آپ 1342 میں دارالعلوم معینیہ عثمانیہ دارالخیر اجمیر شریف کے لیے روانہ ہو گئے۔ یہاں رہ کر آپ نے نہایت تندہی کے ساتھ علم حاصل کیا، تعلیم حاصل کی۔ اسی دوران جب آپ کے جو معمولات تھے، کس طرح سے آپ نے دن رات گزارے، اپنے استاد کی کس طرح خدمت کی، تو صدر شریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صاحبزادے علامہ عبد المصطفیٰ قبلہ ازہری فرماتے ہیں کہ حافظ صاحب، جنہیں حافظ ملت کہتے ہیں، اور ان کے ساتھ چند اور دوست جب مراد آباد سے اجمیر شریف آئے تو وہ میرا ابتدائی زمانہ تعلیم تھا۔ ہم لوگ والد صاحب سے یعنی صدر شریعہ کے ساتھ دھان منڈی کے دارالاقامہ میں اس زمانے میں سکونت اختیار کیے ہوئے تھے۔ اس کے بعد یہ بورڈنگ ہاؤس وہاں سے منتقل ہو کر درگاہ بازار آ گیا۔ اس بورڈنگ ہاؤس کے سامنے ایک بڑی مسجد تھی جو غالباً گھاس کٹلا کی مسجد کہلاتی تھی۔ حافظ صاحب وہاں امامت پر مقرر کیے گئے تھے، اور جب تک اجمیر میں موجود رہے، وہیں اقامت پذیر رہے۔ حضرت قبلہ صدر شریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے یہاں حاضری اکثر دیا کرتے، اور والد صاحب کے گھریلو تمام کام، بازار سے کپڑا لانا اور تھوک سامان وغیرہ لانا، یہ سب حافظ صاحب کے سپرد تھا، اور وہ ان کاموں کے بہت ماہر تھے۔ گندم خریدنا اور پسوانا، پھر پسا ہوا آٹا گھر پہنچانا، یہ سب کام بڑی محنت سے کیا کرتے تھے، اور تعلیم اور مطالعے میں زیادہ وقت صرف کیا کرتے تھے۔ علامہ ازہری صاحب قبلہ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت نے یعنی صدر شریعہ نے وہاں سے استعفیٰ دے دیا، تو حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی یہاں ان کے ساتھ، ان کے آنے کے بعد بریلی شریف منظر اسلام میں تشریف لے آئے، اور منظر اسلام میں بریلی شریف میں آپ کی
1351 ہجری میں دستار فضیلت ہوئی اور آپ اس طرح دستار علم و فضل سے نوازے گئے۔ یہاں تک آپ کا تعلیمی سلسلہ مکمل ہوا، اور یہاں کے بعد کے جو معاملات ہیں انشاءاللہ ہم کل آپ کو دوسرے ایپیسوڈ میں بیان کریں گے۔